السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ڈنڈی مار ملا کی باتیں سناتا ہوں۔ یہ ملا، میں کہوں گا کہ یہ بزدل ملا، باتیں جو ہیں اس نے بہت ٹھیک کی ہیں، سب باتیں اس کی سچی ہیں، لیکن اصل حقیقت کو چھپا گیا ہے۔ یہ اس کی بزدلی کہہ لو یا اس کی بے ایمانی کہہ لو، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جب ناراض ہو کر انڈیا سے انگلستان چلے گئے تھے تو ان کو واپس لانے والی جماعت احمدیہ تھی، جو ان کے خلیفہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو قائد اعظم نے خود اپنے قلم سے سر ظفر اللہ خان صاحب جو احمدی تھے ان کو تقسیم ہندوستان اور پاکستان میں باؤنڈری کمیشن کا معزز ممبر بنایا تھا، اور پھر اپنے قلم سے اس کو وزارت خارجہ کا قلمدان سونپا تھا۔ سر ظفر اللہ خان صاحب ایک معزز ممبر تھے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر میں ایک نہایت قابل ترین شخص تھے، جو اس پاکستان کو کسی مقام پر پہنچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ جماعت احمدیہ کے جو ممبران ہیں وہ پاکستان کے لیے مخلص ہیں اور میرے لیے مخلص ہیں، اور قائد اعظم نے ان کو اپنی حیاتی میں نہایت عزت بخشی تھی۔ لیکن یہ ملا کیا کہتا ہے، آپ اس کو سنیں گے، اس کی ساری باتیں سچی ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کے بارے میں ایک بات بھی اس نے نہیں کی، بلکہ صحیح طور پر جس طرح کہتے ہیں کہ ڈنڈی مارنا، وہ صحیح طرح ڈنڈی ماری ہے کہ جماعت کا نام بھی نہیں لیا۔ دیکھیں یہ ملا کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہایت افسوس کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سوبراج اسپتال کراچی میں ایک مسیحی نرس کی توہین کی گئی اور اس پر تشدد کیا گیا، اور یہ کہہ کر تشدد کیا گیا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے۔ تو کبھی ایک بینک مینیجر کو، مسلمان کو، بریلوی کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اس نے توہین رسالت کی۔ تو کبھی مشعل خان ایک جوان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس نے توہین رسالت کر دی۔ تو کبھی آسیہ بی بی کو قتل کرنے کی بات ہوتی ہے کہ اس نے توہین رسالت کر دی، اور کبھی اگر سلمان تاثیر صاحب یہ کہہ دیں کہ توہین رسالت کا قانون مس یوز ہو رہا ہے، انہوں نے توہین رسالت نہیں کی تھی بلکہ یہ کہا تھا یہ قانون مس یوز ہو رہا ہے، تو پھر انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے قاتل کو مجاہد بنا دیا گیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر ایک 4 سال کے بچے کے سامنے ایک 4 مہینے کی حاملہ خاتون کو اس کے شوہر کے ساتھ اینٹوں کے بھٹے میں ڈال کے جلا دیا گیا، یعنی شمع بی بی اور شہزاد مسیح کو۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں اس پاکستان میں ایک بچی کہ جو گلیوں کی صفائی کرتی ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اردو اور فارسی اور عربی میں فرق کیا ہے، اس پر ایک ملا نے الزام لگایا کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے کچرے میں بقول اس خبیث ملا کے ایک ورقہ قرآن کا بھی تھا۔ تو کیا وہ اپنے گھر سے لائی تھی وہ ورقہ، یا کسی مسلمان نے پھینکا تھا؟ یہ جو سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے انتہائی شرمناک ہے، اور یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کی اگلی نسلیں مرتد نکلتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں یہ ہوتا ہے ان کی اگلی نسلیں اس شدت کے بعد دین سے نکل جاتی ہیں۔ کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم دنیا بھر کے ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں کے افراد بغیر تفریق مذہب اور دین مسلمانوں کو جگہ بھی دیتے ہیں، اور نہ یہ کہ جگہ دیتے ہیں بلکہ انہیں شہریت دیتے ہیں، اور نہ یہ کہ فقط شہریت دیتے ہیں بلکہ انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ
ان کے قانون میں مداخلت کریں، ان کی سیاست میں آئیں، یہاں تک کہ وزیر بن جائیں۔ لیکن کیا مسلمان ممالک کسی کو شہریت بھی دیتے ہیں؟ وزیر بننا تو بہت بڑی بات ہے، پارلیمنٹ میں جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ بلا تفریق کوئی مسلمان ملک کسی بھی حتی مسلمان کو نیشنلٹی نہیں دیتا۔ کیا آپ کے سامنے نیوزی لینڈ کی اس وزیر کا اخلاق اور رویہ نہیں ہے کہ جب مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو اس نے سر پہ اسکارف رکھ کر مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا؟ نہ فقط اس نے بلکہ اس کی پوری قوم نے۔ کیا آج ہم مسلمان ان مظلوم ہندوؤں اور مسیحیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ نیوزی لینڈ میں مسلمان بانیوں میں سے نہیں تھے، لیکن یاد رکھیں پاکستان کے بانیوں میں ہندو بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ قائد اعظم نے ایک سیکولر پاکستان چاہا تھا، یہ دہشت گردی والا پاکستان نہیں چاہا تھا کہ جہاں خود ان کو بھی کافر کہا جائے، ان کے ماننے والوں کو بھی کافر کہا جائے، اور اس کے بعد اہل سنت کے بعض افراد کو بھی کافر کہا جائے، اور اسی طریقے سے عیسائیوں پہ ظلم ہو، ہندوؤں پہ ظلم ہو۔ کیا آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل ہندو تھے، بنگال کے تھے؟ انہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا اور بنگال آزاد ہونے میں ان کا ایک دخل تھا۔ لیکن جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے تو بلا شک ان کا احترام کیا، وہ پاکستان کے پہلے وزیر قانون بنے۔ لیکن قائد اعظم کے دنیا سے جانے کے بعد اتنی انہوں نے مشکلات دیکھیں، اور جب ہندوؤں کے ساتھ کہیں برا ہوا تو انہوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ ہمیں یہاں پر رائٹس کے ساتھ بلایا گیا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا، اور 1950 کو وہ واپس انڈیا چلے گئے، اور انڈیا میں جو ان کا حال کیا گیا کیونکہ وہ پاکستان کا نام لے کے گئے تھے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ پنجاب پاکستان کے حصے میں کب آیا؟ کہ جب الیکشن ہوئے تو کاسٹنگ ووٹ تھا کس کا؟ ایس پی سنگا کا۔ کون ایس پی سنگا؟ کہ جن کے نام کا پاکستان میں ٹکٹ بھی بنا، دیوان بہادر ستیہ پرکاش سنگا، کہ جو انڈیا اور پاکستان کے پنجاب کے آخری اسپیکر اور پاکستان کے پنجاب کے پہلے اسپیکر تھے۔ ہمیں ہر دین کا اور ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ جس شدت کی جانب پاکستان اور تمام اسلامی ملک جا رہے ہیں، یاد رکھیں اسی شدت سے لوگ اسلام